ایک بات جو ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دنوں پنجاب میں جو CCD اور ماورائے عدالت قتل کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ دیکھیے حالیہ کچھ 600 مقابلے 500 مقابلے 600 بندہ مار دیا ہے, 500 مقابلوں میں 600 بندہ پڑکا دیا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ فائر اور پتہ نہیں کیا کیا. آئی مین اچھا CCD واٹ از دس میڈم, یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں CCD جو ہے وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جرائم کو روکنا. مجھے پتا کس چیز کا ڈر لگتا ہے میڈم, چیف منسٹر بیچاری, ان کے اوپر کل کو حکومت بدلتے ہوئے کوئی سنے نا, مطلب ہوتا پتہ کیا ہے, نہیں ہوا نا ان کے چچا کے اوپر بھی 90s کے اندر کیا ہوتا تھا. ایک منٹ مجھے پھر سبزہ زار واقعہ آپ کو پتا ہے, CCD عابد باکسر, اس وقت شہباز شریف صاحب پہ ان کے چچا کے اوپر پرچے ہوئے, تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میڈم چیف منسٹر کے اوپر پرچے نہ ہوں. اس کے بعد مجھے CCD کے بارے میں بتانے دیں. CCD کے بنیادی 2-3 مقاصد ہیں. ایک جو ہے منشیات فروش جو ہیں ان کو پکڑنا اور ان کو روکنا کہ وہ ہمارے نوجوان بچے جو کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, آپ سب جاتے ہیں, مجھے بتائیں جو بچہ والدین گھر سے اتنی بڑی بڑی فیسیں بھر کے اور بچے کا فیوچر اور زندگی بنانے کے لیے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آئس اور پتہ نہیں کوک اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے کیا کیا بیچا جاتا ہے. اچھا وہ سارا کچھ بچوں کو کینٹینوں پہ ملے, اسکول کالج کے باہر فروٹ کا کھوکھا لگا کے وہاں پہ ملے, اور وہاں پہ باہر دکان بوتلوں کی اور ٹافیوں سپاریوں کی اور اس میں آئس اور کوکین بک رہی ہو, اور ہماری پوری جو نسل ہے اس کو اس طرف لگایا جا رہا ہے منشیات پہ. کیا اس کی روک تھام کرنے کے لیے CCD بنائی تو غلط بنائی ہے. دوسری بات ہراسمنٹ, دوسری گلیوں میں جاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے ہراس کر جائے کوئی بندہ گزرتا. آپ نے دیکھا سائیکل پہ ایک بچی بیٹھی تھی, مجھے بھولتے نہیں وہ امیجز, جو ایک پاس سے گزرنے والا, میں تو اس کو انسان کے لانے کا حقدار ہے وہ, جو اس نے وہ ہیومن ہے جو اس نے حرکت کی اور اس کا ہیومن رائٹ ہے. اور وہ جو بچی معصوم بچی جو سائیکل چلا رہی وہ ہماری بچی نہیں ہے, اور اس کے یہ تو درندگی ہے جو لوگ کرتے ہیں جو. اچھا دوسرا جو بچیوں کو ہراسمنٹ کرنا, ایک بچی گھر سے پڑھنے نکلی ہے, اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے, اس نے چادر بھی اوڑھی ہوئی, کپڑے بھی پہنے, نہ بھی بھلے پہنے ہوں, یہ چادر اور برقع نہ بھی اوڑا ہو, خالی دوپٹہ ہی لیا ہو, اور اگر وہ جا رہی ہے کسی اسٹاپ پہ جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, نوکری کرنے جا رہی ہے, پاسے کو گزرے اور چھیڑ کے چلا جائے, پاسے گزرے واضح کس کے چلا جائے. بعد میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی بچیوں کو, بھائی کیا کہتے ہیں کہ بہنوں کو پڑھنے مت بھیجو, نوکری پہ بچ بھیجو کیونکہ باہر محفوظ نہیں ہے. یہ انجسٹیفائیڈ ہے اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. سائیکوپیتھس ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ان کو علاج کرنا چاہیے. سائیکوپیتھ کے لیے بیٹے CCD ضروری ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو سپورٹ کرتی ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہے. ہیومن رائٹ بیٹا, ایک منٹ, ہیومن رائٹ جو ہوتا ہے نا اس کا نفاذ ہوتا ہے ہیومنس کے اوپر. ڈیموکریسی کا نفاذ اس پہ ہوتا ہے جو ڈیموکریسی کو مانتا ہے. رول آف لا کا نفاذ اس پہ ہوتا ہے جو رول آف لا کو مانتا ہے. جو لا لیسنس اور جنگل کے قانون میں مادر پدر آزاد درندگی کرے گا اور حیوانگیت کرے گا, اس کے اوپر آپ مجھے یہ داستان نہ سنائیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو سپورٹ کرتے ہیں. I have given my verdict. ٹھیک. اچھا یہ گوگی بٹ صاحب گرفتار ہو گئے, مجھے یا فرار ہو گئے؟ نہیں, میں کوئی اس میں تو نہیں, میں نے سنا ہے کہ شاید ہوئے ہیں. پنجاب کی کسٹڈی میں مجھے ایکچولی نہیں پتا, اور میں آپ کو تو میں غلط بات نہیں کروں گی کیونکہ میں شور نہیں ہوں اس کے بارے میں. فیر انف. یہ سعد رضوی صاحب کا تو پتا ہوگا آپ کو؟ جی پتا ہے مجھے. وہ کہاں ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا مجھے کہاں ہے. انس رضوی کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا ہوں, مجھے کیا پتا ہوگا سعد رضوی انس رضوی کہاں پہ ہیں. پنجاب کیبنٹ, میں پنجاب کیبنٹ میں ضرور ویل انفارمڈ. جی بالکل. دیکھیں جیسے TLP ہے, جو بھی انہوں نے جو کیا, جس طرح سے انہوں نے جتھا بازی کی اور جس طرح سے انہوں نے ایکسپلائٹیشن بھی کی ریلیجن کے نام پہ, اور پھر جس طرح سے وہ اکٹھے ہوئے اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا, انہوں نے اپیرنٹلی لوگوں کو بتایا کہ شاید وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. کتنے بندے مرے ہیں؟ تو دیکھیں, ہاں سولین میں بتا سکتی ہوں آپ کو, ہمارے تقریباً 48 سولین زخمی کیے انہوں نے, 18 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی پڑے ہوئے, 3 راہگیر اور ان کے کتنے ہوئے وفات پا گئے. ایک منٹ. اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کی گاڑیاں, پولیس کا جدید اسلحہ چھین لیا, قبضے میں کیا, اس کا استعمال کیا. اسٹیٹ کو جو انہوں نے ہاتھ میں لیا, ایک SHO شہید کیا, 3 راہگیر جو تھے وہ شہید کیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے وائلنس کی, سڑکیں بند کر رکھی, نظام درم برم کیا, لوگوں کی زندگیاں جیرن کی, اور اندر بیٹھ کے مذاکرات میں صرف وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کیا دو گے. میڈم ہم نے کھل کے بات کی اور آپ نے دھڑلے سے جواب دیا. وی آر سو آنرڈ ٹو ہیو یو. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وی نیڈ مور پیپل لائک یو. ایسے لوگ جن کو, مطلب یہاں پہ ہوتا کیا ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, اور یقین کیجیے اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. آپ نے ابھی کچھ نام ایسے لیے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, پرسنل ہو جاتے ہیں. آج یہ لوگ بیٹھے ہوئے, یقین کیجیے بھڑاس نکال کے جائیں گے, کتھارسس کر کے جائیں گے. ہم یہاں سے, ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہم پوچھنا چاہتے تھے
نہ میڈم نے مجھے کہا کہ یہ سوال نہیں پوچھنا, یہ سوال لکھ کے دے دیں مجھے, نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہے انسینسرڈ اور انفلٹرڈ ہے, اور hats off to her. Credit must be given to her. Thank you so much, madam, for being with us. Now, with your permission, I would like to open this August House for questions. جی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ جی السلام علیکم ریحان بھائی, میرا نام محمد شارق جاوید ہے اور میں نے ابھی انٹر کمپلیٹ کیا اور نیکسٹ میں نے یونیورسٹی میں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں نا ایڈمیشن لینا ہے. ریحان بھائی پہلے مجھے اس چیز کی شیورٹی دے دیں, سوالات کے بعد مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. یہ تو میڈم سے نا, آپ بیٹا مجھے نہیں پتا آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سوال حقیقت پہ ہوگا. کون اٹھائے گا؟ اٹھایا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا, صحافیوں کو نہیں بخشا جاتا یہاں پہ. مجھے نہیں پتا بیٹا. چلیں سوال کرتے ہیں آپ سے. پہلا سوال ہے, اگر آپ ایم پی اے نہ ہوتی, ایک سادہ خاتون ہوتی, مڈل کلاس, آپ کے ہسبینڈ کی سیلری ہوتی 40,000, ٹھیک ہے, 5 مرلے کے آپ گھر میں سروائیو کر رہی ہیں, 3 آپ کے بچے ہیں, نہ آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے شوہر کے پاس موٹر سائیکل ہے, تو اب آپ کیسا 40,000 روپے کے اندر آپ سروائیو کر سکتی ہیں؟ بچے پہلی بات ہے کہ میرا شوہر ہی کوئی نہیں ہے, میرا شوہر نہیں, آئی ایم انمیرڈ. لیکن میم سوال ہے نا. میں ویسے بات کری. دوسری بات یہ ہے, میں بالکل آپ کا جو سوال ہے میں سمجھ رہی ہوں. آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہاں جو کم آمدن والے لوگ ہیں, جن کی تنخواہ بہت کم ہے, جو دہاڑی دار ہیں, جو مزدور ہیں, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو, اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اس وقت 45% تقریباً آن ریکارڈ آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے پاس, ہم ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری بھی ہیں, ہم دنیا کے اندر 5واں پاپولیٹڈ ترین ملک بن چکے ہیں, جو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے اور ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر بہت کھل کے بات کریں تو ویسے ہی تنقید ہوتی ہے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہے ہو, میڈم کیمرہ میں کر لیجیے گا تاکہ وہ, سوری آئی ہیو ٹو سے دیٹ آل دیٹ اگین, اور یہاں سے کر لوں, یہیں سے کر لیں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. ہمارے ہاں ایک کم آمدن والے شخص کی زندگی مشکل ہے. ہمارے ہاں نہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہے. جس کی بھی آمدنی کم ہوگی اس کی زندگی مشکل ہوگی. اور اس کے لیے میں, اگر آپ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں جب کم آمدن ہو تو اس کو بڑھانے کے ہمیں طریقے ڈھونڈنے چاہیے, اور ہمیں اپنے گرد و نواح میں دیکھنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک جیسا موقع ملے, ہر کسی کی ایک جیسی پہنچ ہو, ہر کسی کی ایک جیسی رسائی ہو. اس کی بجائے ہمیں شاید اپنی ایکسیس ہمارے گرد و نواح کے اندر بڑھانی چاہیے. اگر ایک گھر کا ایک فرد کام کر رہا ہے, دوسرا بھی کام کرنا شروع کر دے. لیکن اگر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, میں بالکل مڈل کلاس سے ہوں, میں بالکل کوئی امیر گھرانے سے نہیں ہوں, میرے پاس بہت ویلتھ اینڈ رچز نہیں ہے, لیکن میں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا. میں 18 سال کی عمر سے کام کر رہی ہوں, اور ساتھ میں نے پڑھائی بھی کی, اور میں نے ساتھ دنیا کے 17 ملکوں میں بھی کی, کیونکہ مجھے شوق تھا اپنی لائف بنانے کا, اپنا کیریئر بنانے کا, اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کا. اینڈ آئی لاسٹ مائی پیرنٹس آلسو. میرے والدین بھی نہیں تھے میرے پیچھے جو مجھے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کے کہیں پہ لے کر جا رہے ہوتے. پھر میں یہ محرومی کے لیے نہیں کہہ رہی, میں سمپتھی گین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. پھر میری شادی بھی نہیں ہوئی, اور ہم پاکستانی معاشرے جیسے, میں تو ویسے کہتے ہیں جس عورت کی شادی نہ ہو اس کے پلے کیا بچتا ہے, وہ کیا کر سکتی ہے. لیکن میں نے اپنی کوئی بھی گیپ, والدین کا نہ ہونا ایک گیپ ہوتا ہے, شادی نہ ہونا ایک گیپ ہوتا ہے. میں نے اپنی کسی گیپ کو اپنی محرومی نہیں بنایا. مڈل کلاس ہونا میں نے محرومی نہیں بنایا, میں نے شکست تسلیم نہیں کی. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے 18 سال کی عمر میں کام کرنا, ارن کرنا شروع کر دیا. بہت 2500 روپے کماتی تھی میں جب میں 18 سال کی تھی. پھر میں نے 3500 روپے بھی کمائے, میں نے 5000-7000 روپے بھی مہینے کے کمائے. میں اسکائی ویز پہ سفر کر کے راہ والی سے اسلام آباد جاتی تھی اپنے کام کرنے کے لیے. میں لاہور آتی ہوتی تھی, ٹویوٹا ڈیتھ کیپسول کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتی ہوتی تھی. مجھے جہاں رکشوں میں جانا پڑتا تھا میں رکشوں میں جاتی تھی. آپ یہ کہہ رہی ہیں اوبر میں جانا پڑتا تو اوبر میں محنت کریں, اور اوبر میں جانا پڑتا تو اوبر میں جانا پڑتی تھی. آپ آج مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کابینہ کے اندر بیٹھی ہوں. میرے پیچھے ایک پوری جرنی ہے 20 سال کی, میری ایک پوری سٹوری ہے. آپ جب وہ پوری سٹوری کو دیکھیں گے, اس جرنی کو دیکھیں گے, ایک شخص جو مجھے آج ایز ایک پوڈ کاسٹر ملا ہے, اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ اس نے 2014 میں مجھے ایک اسٹیج پہ ڈائری پکڑے ہوئے دیکھا تھا. تو میری جرنی کے اندر ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی بلڈ اٹ اپ.